کہتے ہی انبیاء اللہ کا ختمو، یہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے اگر تم نہیں جانتا، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہل. اس کے بعد کہا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا تقی نقی طاہر العلم، یہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق کی اولاد ہے. ان سے بہترین مخلوق کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ سب سے بہترین مخلوق کی اولاد ہے. یہ تقی بھی ہیں، نقی بھی ہے، یہ پاک و پاکیزہ بھی ہیں. اور پھر اس نے بڑا خوبصورت شعر کہا. وہ کہتا ہے اللہ شرفہ قدما وفضلہ جناب ذالک فی اللوح والقلم، اللہ نے زمانہ قدیم سے کائنات بنانے سے پہلے انہیں شرف عطا کر دیا ہے. توجہ ہے، ابھی کائنات نہیں بنی تھی، اللہ نے ان کے لیے شرف اور فضیلت کے لیے نہریں بہا دی تھی. جناب ذالک فی اللوح والقلم، اور اس فضیلت اور شرف کے لیے لوح پر اس کا قلم جاری ہو چکا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ من معشر حبہم ایمان و بغضہم کفر، ان کا تعلق انسانوں کے اس گروہ کے ساتھ ہے، محبت کرنے والا مومن ہے، بغض رکھنے والا کافر ہے. سارے مل کے بولیں. من معشر حبہم ایمان و بغضہم کفر، تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ ان سے محبت کرنے والا تو مومن ہے اور ان سے بغض رکھنے والا تو کافر ہے. وَقُرْبُهُمْ مَنْجًا وَمُعْتَصَمٌ، اور ان کا قرب جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. اور اس کے بعد وہ خوبصورت شعر کہتا ہے مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بُدْءٍ وَمَخْتُومٍ بِالْقَلَمِ، اللہ کے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر والے ہیں تو یہ ہیں. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل بُدْءٍ وَمَخْتُومٍ بِالْقَلَمِ، اللہ کے ذکر کے بعد اگر کوئی ذکر کی قابل ہے تو یہی لوگ ہیں. لیکن میں ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو لطف آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ذکر خدا کر رہے ہیں. ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. فی کل بُدْءٍ وَمَخْتُومٍ بِالْقَلَمِ، ہر کلام کی ابتدا بھی ان سے ہوتی ہے اور ہر کلام کی انتہا بھی نہیں پر ہوتی. یُسْتَدْفَعُ السُّوءَ وَالْبَلْوَىٰ بِحُبِّهِمْ وَيُسْتَزَادُ بِالْإِحْسَانِ وَالنِّعَمِ، ہر طرح کی دکھ تکلیف بھی انہی کے وسیلے سے ختم ہوتی ہے، ہر طرح کی نعمت اور احسان میں اضافہ بھی انہی کے وسیلے سے ہوتا ہے. اور آخری تین شعر سننے والے ہیں، اور بڑا خوبصورت فرزدق کو اللہ اس کا عظیم اجر عطا فرمائے. امام نے اس کو بڑا انعام دیا ہے اشعار پر. وہ کہتا ہے، کمال کا شعر کہا، ان ادّا اہل التقا کانوا ائمتہم، اگر ساری کائنات سے متقیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر لایا جائے تو ان کی امامت کرف کے فرائض سر انجام دینے والی ذات کا نام زین العابدین ہے. ان ادّا اہل التقا کانوا ائمتہم او قیل من خیر الارض قیلہم، اگر ساری کائنات کے متقیوں کو اکٹھا کیا جائے تو ان متقیوں کے امام کا نام زین العابدین. یہ وجہ ہے کہ علامہ نقل کا جملہ ہے، کسی بڑے اچھے عالم کا جملہ ہے اور مجھے بڑا پسند آیا، میں چاہ رہا ہوں آپ کو ہدیہ کر دوں. وہ لکھتے ہیں کہ کائنات انسانیت میں، اس نے تو کہا نا اگر اکٹھا کیا جائے، لیکن وہ عالم کہتا ہے کائنات انسانیت میں اتنے متقی کسی کو ایک وقت میں نہیں ملے جتنے حسین کو کربلا میں مل گئے. کسی نبی کو ایک وقت میں اتنے متقی انسان نہیں ملے، اللہ کی ذات پر اتنا یقین رکھنے والے. کسی امام کو اتنے اچھے صحابی نہیں ملے، متقی صحابی نہیں ملے. وہ کہتا ہے کہ ان اتحلتو کا کانوا ائمتہم اور قیل من خیر الارض قیلہم. اور اس کے بعد کہتا ہے، اور دو شعر سنیے گا آخری، ان کنت تنکرہ اللہ یعرفہ، کیا ہوا جو تو نہیں جانتا؟ نہ جان، اللہ تو نہیں جانتا ہے. کیا ہوا؟
جانتا یہ کون ہے، کہاں سے آیا، لوگ اس کو راستہ دے رہے، نہیں جانتا تو کیا ہوگا، تو نہیں جانتا، ایک قلتا تل کے رہو اللہ یعرفہ، اگر تو نہیں جانتا اللہ نے جانتا ہے، والعرش یعرفہ واللہ القلم، عرش نہیں جانتا اللہ قلم نہیں جانتا. اور آخری شعر پر تو اس نے کمال کر دیا، قلم توڑ دیا. وہ کہتا ہے من یعرف اللہ، یہ توحید، من یعرف اللہ یعرف ولیتہ فالدین من بیت ھذا نالہ علم. جو اللہ کو جانتا ہے وہ انہیں بھی جانتا ہے. کمال کر دیا. میں یعرف اللہ یعرف ولیتہ، جو اللہ کو جانتا ہے وہ ان کی اولویت کو جانتا ہے، وہ ان کی اولیت کو جانتا ہے، وہ ان کے فضائل کو جانتا ہے. تیرا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں جانتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو اللہ کو بھی نہیں جانتا. تو چاہے حجر اسود کا طواف کر یا نہ کر، چوم یا نہ کر، چوم بیت اللہ کے طواف کر یا نہ کر، تیری عبادتوں کو تجھے کوئی صلاح نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا صرف اس کی عبادت کروں گا جو میروں کی پہچان رکھنے والا، جنہیں میں نے امام بنا کر بھیجا ہے. اور دیکھیں ہمارا جو مکتب ہے نا اہل بیت کا، ہم دو لوگوں سے کیوں امتیاز کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں تصور امامت و خلافت و آخر جملے 11 فضائل کے حوالے سے وقت دامن میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں جو تصور امامت و خلافت و ولایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے. ہمارے ہاں امام بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے. وہ اور ہیں جو اپنے امام خود منتخب کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے مکتب اتنا بڑا دے دیا ہے کہ ہمیں امام بنانا نہیں پڑتے. اللہ کہتا ہے میں بنا کر بھیجوں گا، اور پھر تمہارا کام ہے انہیں مانو، اور ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے، ایسے پہ درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھی بلند صلوات. کیسا عظیم آپ کو اللہ نے امام عطا کیا. نماز پڑھ رہا ہے امام، حالت نماز میں بچہ کنویں میں گر جاتا ہے، شور بلند ہوا، سمجھو چاہ رہا ہوں، شور بلند ہوا کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے. خواتین پریشان ہو گئی. امام انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. امام کی توجہ اللہ کی طرف، توحید کی طرف. جب نماز مکمل ہو گئی امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا بچہ کنویں میں گر گیا ہے. کہا آؤ میرے ساتھ. امام کنویں کی منڈیر پہ آئے. امام نے پانی کو اشارہ کیا، پانی بلند ہوا اور بچہ بالکل امام کے ہاتھوں کے قریب آ گیا، اور امام نے بچہ اٹھا کے ماں کی گود میں ڈال دیا. کہا جس کی میں، جملہ سنیے امام کا، امام فرماتے ہیں جس کی میں عبادت کر رہا تھا وہ میرے بچے کی حفاظت کر رہا تھا. ایسا یقین ہو اللہ پر تو اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. میں نے علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ قیامت کے میدان میں جب سارے انبیاء اور اولیاء اکٹھے ہوں گے ایک آواز آئے گی، این این زین العابدین. کہاں ہے زین العابدین؟ انبیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، اولیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، یا اتنے میں ایک شخص آگے بڑھے گا، نحیف سا شخص آگے بڑھے گا جس کی کمر پر تازیانوں کے نشان. آج پتہ ہے آپ کس امام کو پرسہ دینے آئے ہیں؟ ایک جملہ کہوں، بہت بڑا جملہ ہے. جو امام ہر روز پرسہ لینے آتا تھا آج وہ خود تابوت میں ہے. بڑا مظلوم ہے. میرے اللہ اگر تم نے زین العابدین کو دیکھنا ہے، آنا زین العابدین. سید ساجدین سے واقعہ کربلا کے بعد کسی نے پوچھا مولا آپ کی جد نے بھی بڑی عبادت کی، مولا علی نے بڑے سجدے کیے، آپ نے بھی بڑے سجدے کیے،
آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں کیوں نہیں کہا جاتا؟ امام نے بڑا تڑپ کر خوبصورت جملہ کہا. امام فرماتے ہیں ان کی عبادت کا ماحول دیکھ اور میری عبادت کا ماحول دیکھ. جب میرے جد علی عبادت کرتے تھے نا تو بیٹیاں پردے کی حالت میں اندر بیٹھی ہوتی. میں نے جملہ کہہ دیا آپ کو سمجھ. جب میں اونٹ کی کوہان پہ سجدہ کر رہا تھا نا مجھے کہیں پر زینب کا کھلا ہوا سر نظر آتا. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے, اللہ آپ کا گریہ قبول کرے, اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے. کہیں پر مجھے ام کلثوم کا کھلا ہوا سر نظر آتا تھا, کہیں پر مجھے سکینہ کا کھلا ہوا سر نظر آتا تھا. اس حالت میں بھی میں رکوع کر کے کہتا تھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اس حالت میں میری پھوپھی زندان میں نماز ادا کرتی تھی. ایک جملہ کہہ دوں, بڑی قیامت کی روایت ہے. سید ساجدین کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا میری پھوپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے, زندان میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. میں نے کہا پھوپھی اماں میں نے کبھی آج تک آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, آج آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو کہا میری پھوپھی نے کہا سید سجاد جو قیدیوں کے لیے کھانا آتا ہے نا وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے, اگر میں کھاؤں وہ اتنا تھوڑا. وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے, اگر میں کھاؤں تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں, اگر بچے کھائیں تو میں بھوکے رہ جاتی ہوں. سجاد میں کئی دنوں سے فاقے کر رہی ہوں, میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں, میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں. سجاد فاقے کر کر کے زینب اتنی کمزور ہو گئی ہے آپ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے. بڑا گریہ کیا آپ نے. اب میں زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا, اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. عزادارو جب یہ امام آئے حنیف ابن زیاد کے دربار میں, ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں, سر جھکا ہوا ہے, سر جھکا ہے میرے امام کا, جھکا ہوا ہے. ایک سپاہی آگے بڑھ کے کہتا ہے سجاد ابھی چند دن پہلے اسی دربار میں مسلم ابن عقیل کو لایا گیا تھا, مگر اس کا سینہ تو تنا ہوا تھا, وہ تو سر جھکائے ہوئے نہیں تھا, وہ تو نہیں رو رہا تھا, تمہارا سر بھی جھکا ہوا ہے. امام تڑپ کے فرماتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا نا اس کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھیں. جب میں آیا ہوں نا میرے ساتھ ننگے سر پھوپھیاں اور بہنیں. جملہ سنیے اور میں آپ کی زحمت تمام کروں. 3 مقامات پر بی بی زینب نے سجاد کو غشی سے ہوش دلایا. بڑی ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں, عالم دین تشریف فرمائیں. 10 محرم تک سجاد غشی میں رہے, 10 کے بعد سجاد کو غش نہیں آیا, اور اس غشی کے عالم میں 3 مرتبہ جناب زینب نے سجاد کو غش کے عالم سے نکالا. پہلا موقع کب؟ جب بابا اجازت لینے کے لیے آئے. میرا آخری سلام زینب, میرا آخری سلام ام کلثوم, میرا آخری سلام سکینہ, میرا آخری سلام. کب بھیا خیمے کے اندر آ, جیسے حسین خیمے کے اندر آئے, سر سے لے کر پاؤں تک امام زخمی ہے نا. بی بی نے سجاد کو اٹھایا, خرچ سے اٹھایا, چمکایا, کہ سجاد بابا کا آخری الوداع ہے, بابا ودا کرنے کے لیے آیا ہے. سجاد کو غش سے ہوش آیا, بابا کی طرف دیکھا. اب میں جملہ آرام سے کہوں گا, سمجھنا آپ نے ہے. بابا کو دیکھا, سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہیں, خون کی لکیریں جاری ہیں. دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ آپ کا بابا تو جو اتنا زخمی ہے بتا عباس کہاں ہے. بتا عباس کہاں ہے.
قتل عباس مارا گیا، حبیب مارا گیا، مسلم ابن عوف سے مارا گیا. آپ کہتے ہیں مجھے بتائیے بابا اینا اینا علی اکبر، بابا میرا اکبر کہاں ہے؟ امام جانتے تھے بھائی کی موت کمر کا زور توڑ دیا کرتی. امام فرماتے ہیں سجاد اتنا سمجھ لے اب تو باقی ہے یا میں باقی ہوں، اور میں بھی لحظے کا مہمان. اس وقت امام کہتے ہیں پھوپھی اماں میری تلوار مجھے دیجئے، میری ذرا مجھے دیجئے، میرا نیزہ دیجئے، میرا گھوڑا دیجئے، میں جا کر بابا پر جان قربان کرتا ہوں. اس وقت امام نے سینے سے لگا کر کہا سجاد کربلا کا جہاد آسان ہے، کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں کا جہاد، تجھے بڑا جہاد کرنا ہے، تجھے بڑا جہاد. اور دو جملے سنی میں تمام کر رہا ہوں. دوسرا موقع کب اٹھایا؟ جب حسین کا سر قلم ہوا اور نوک نیزہ پر بلند ہوا نا، تو بی بی زینب کہتی میں نے سجاد کو اٹھایا، سجاد آندھی آ گئی ہے، سجاد زمین میں زلزلہ ہے، بیٹا سجاد خون کی بارش ہو رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ امام جانتے ہیں. امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹا، خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جیسے میں خیمے کا پردہ ہٹایا، سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام. تیسرا موقع کب سے بس ختم کر دیا سارا مسائل. تیسرا موقع کب سجاد کو ہوش میں آئے لائی بی بی زینب؟ جب خیموں کو آگ لگی. حمید کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو چلتے ہوئے خیمے کے قریب آتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. میں نے آگے بڑھ کے کہا بی بی مجھے لگتا ہے تیرا کوئی بڑا قیمتی اثاثہ رہ گیا ہے. میں نے کہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا میرا ساتھی خیموں میں جل رہا. حمید کہتا ہے بی بی اگر آپ اجازت دیں میں آگے بڑھ کے نکالوں. بی بی کہتے اگر تو ایسا کریں میں تیری جنت کی ضامن ہوں. حمید کہتا ہے میں نے کوشش کی مگر آگ اتنی زیادہ تیز تھی. میں نے آگے بڑھ کے کہا بی بی مجھے معاف کرنا، تپش بہت زیادہ ہے، میں اندر نہیں جا سکتا. جب میں نے کہا تپش بہت زیادہ ہے، آگ تپش کو آگ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا اس کربلا کی 6 دل خاتون نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، چلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بیمار بھتیجا اپنے کمر پر لاد کر زمین کربلا پہ سب سے پہلا مسئلہ امامت پر فرض ہونے کے بعد سجاد سے پوچھا سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، ہمارے سروں سے چادر چھن گئی ہے، پتہ وہ جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر آ جائے. سجاد کہتا بھی اور خودکشی حرام. اللہ نے عورت کو لمبے بال اس لیے دیے بالوں سے پردہ بنا کے باہر آ جائے. اس وقت علی کی بیٹی نے آواز دی واہ یا چلیے دو جملے مجھے اور کہنا. اتنا مظلوم امام ہے، آپ روئے، آپ نے گریہ کیا، تھوڑے سانس اور نکلے، تابوت آ گیا، تابوت آ گیا. بس دو جملے بس. سجاد کہتے ہیں جب ہم کوفے کے بازار میں آئے نا، چاروں طرف سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی. اتنے پتھر پڑے کہ میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکتا، پھوپھی مجھے نہیں پہچان سکتی. اور دو جملے سنے اور قیامت کے جملے. پھر گرم پانی کی بارش، اس کے بعد آگ کے انگاروں کی بارش. دور مکان کی چھت پہ بیٹھ کر بیوی دیکھ دو بیوی یہ دیکھ بھی رہی ہے. اس نے اپنی قریش کو بھیجا جاؤ بازار میں جاؤ، یہ قیدی جو آئے ہیں بڑے شریف لگتے ہیں مجھے،
ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں. کنیز کو بھیج دیا جا کر پوچھ تیرا نام کیا ہے. یہ سامنے کہہ دیا بس ایک جملہ میں وہ ختم کر رہا ہوں اسی پر. مصاحب لمبا لکھ رہی کہ جملہ کہہ رہا ہوں. اس قیدی سے پوچھ تیرا نام کیا ہے, تیرا جرم کیا ہے, تیرا وطن کون سا ہے. کنیز بازار میں آئی, آ کر کہتی ہے قیدی دور مکان کی چھت پہ بیٹھ کے میری مالکن تمہاری مظلومیت کو دیکھ بھی رہی ہے, رو بھی رہی ہے. اس نے مجھے بھیجا, میں تمہارا نام پوچھ کے آؤں, تمہارا وطن پوچھ کے آؤں, تمہارا جرم پوچھ کے آؤں. امام نے کہا اپنی مالکن کو جا کر پیغام دے, تو بھی پتھر مار دے. تو کیوں نہیں مار رہے؟ دو قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں قیدی میری مالکن بڑی شریف ہے, شاید تو نہیں جانتا وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز. آخری جملہ. امام نے کہا کہ تیری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے, اسے جا کر پیغام دے. قیدی کہہ رہے گھر میں بیٹھ کے نام نہ پوچھ, خود بازار میں سر پہ چادر لے, پاؤں میں جوتے پہنے بازار میں آئی. یوں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ کر, اس نے بس جملہ ختم کر رہا, بہت بڑا جملہ ہے. یوں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہتی مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ کرنا, بدماشوں کا